السلام علیکم۔ پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام 1970 کی دہائی میں شروع کیا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی کی منازل طے کی۔ آج پاکستان نہ صرف ایک جوہری طاقت ہے بلکہ اس کے جوہری میزائل دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ پاکستان کا 60 کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی ٹیکنیکل میزائل ایک ایسا جوہری میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں۔ ہدف میزائل ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل ہے، یعنی لانچ کرنے والی وہیکل سے ایک سے زیادہ میزائل داغے جا سکتے ہیں۔ غزنوی ہائپر سونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے، جبکہ اس کی رینج 290 کلومیٹر تک ہے۔ ابدالی بھی سپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے، جبکہ اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک ہے۔ غوری میزائل میڈیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور 700 کلو گرام وزن اٹھا کر 1500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ شاہین 1 بھی ایک سپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 750 کلومیٹر تک روایتی اور جوہری مواد لے جا سکتا ہے۔ غوری 2 ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ شاہین 2 زمینی بیلسٹک سپر سونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر ہے۔ شاہین 3 میزائل 9 مارچ 2015 کو ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کی پہنچ 2750 کلومیٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب رینج میں آ گیا ہے۔ یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ گزشتہ ماہ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کے مطابق غزنوی میزائل کا تجربہ رات میں کیا گیا اور رات کے وقت میزائل داغنے کی کامیاب تربیتی مشق کی گئی۔ ابابیل میزائل نظام ابابیل میزائل نظام پاکستان کی اسٹریٹجک چوکسی اور مستعدی کا مظہر ہے۔ مئی 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد سے آشون بیلسٹک میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی فضاؤں کے اندر بھارتی تنصیبات اور اہم مقامات کے گرد لوہے کا گنبد بنانا تھا، جس کے ذریعے اس کی طرف آنے والے پاکستانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا جا سکے۔ پاکستان کے روایتی بیلسٹک میزائل نظام ایک وقت میں ایک ایٹم بم لے جانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ میزائل شکن بھارتی نظام نے پاکستان کے روایتی میزائل نظاموں کے موثر ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ بھارتی اقدام نے ڈرامائی طور پر نئی ضرورت پیدا کر دی تھی، چنانچہ پاکستان نے کثیر الاہداف میزائل نظام پر کام شروع کیا۔ ابابیل میزائل نظام ایک وقت میں کئی ایٹم بم لے جا سکتا ہے۔ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر یہ وقفے وقفے سے ایٹم بم گراتا ہے۔ ہر ایٹم بم کا ہدف مختلف ہوتا ہے اور ہر ایٹم بم آزادانہ طور پر اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ گویا اس پر نصب ایٹم بم ایسے سمارٹ ایٹم بم ہوتے ہیں جو مطلوبہ بلندی سے گرائے جانے کے بعد نہ صرف اپنے اہداف کی جانب آزادانہ طور پر بلکہ میزائل شکن نظام کو چکمہ دینے کے لیے ذہانت سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو میزائل سازی کی اصطلاح میں میزائل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل MIRV اور انٹیلیجنٹ ری انٹری وہیکل IRV قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو صرف امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس کے پاس ہے۔ پاکستان اس ٹیکنالوجی کا حامل دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ دوسرے حملے کی صلاحیت پاکستان آبدوز سے بابر 3 میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے زمین، فضا اور زیر سمندر بیک وقت اینڈ ٹرائیڈ کیپیبلٹی کا مظاہرہ بھی کر چکا ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، چین اور فرانس کے علاوہ شمالی کوریا بھی اس صلاحیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ کسی بھی ملک کو اپنے ایٹمی ہتھیار ہدف تک پہنچانے کے لیے ڈیلیوری سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں بمبار طیارے، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، توپ کے گولے اور نیوکلیئر بیسڈ سیٹلائٹ جو خلا سے زمین پر موجود اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے پیش ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کچھ ایسا سسٹم ڈیزائن کیا جائے جو دشمن کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کا مقابلہ کر پائے۔
کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین بھارتی عسکری انتہا پسندوں کی ذہنی اختراع تھی، جس کے تحت پاکستان پر 24 گھنٹے میں اچانک اور خوفناک زمینی اور فضائی حملہ کر کے پاکستانی افواج کے سنبھلنے، جوہری ہتھیار باہر نکلنے اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے رابطے قائم کرنے سے پہلے ہی بھارتی فوج آپریشن کر کے واپسی کی راہ لے، تاکہ جب پاکستان ری ایکٹ کرے تو دنیا کو بھارت کے بجائے پاکستان جارح نظر آئے۔ اس لیے پاکستان نے دوسرے ترقی یافتہ ایٹمی ممالک امریکہ، چین، روس، فرانس اور برطانیہ کی طرح سیکنڈ اسٹرائیک کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی اور بالآخر آبدوز سے فائر کیے جانے والے کروز میزائل بابر 3 کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ بابر 3 کروز میزائل بحر ہند سے خشکی پر اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس کروز میزائل بابر 3 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل سمندر میں زیر آب موبائل پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان کے پاس ایک اور آپشن موجود ہے کہ سمندر سے آگ برسا کر دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔